تعالیٰ درود پاک پڑھ لیجیے. خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے قرآن مجید کی دوسرے سپارے کی سورہ بقرہ کی ایک بہت مشہور آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے. ارشاد ربانی ہوتا ہے کہ اور ہم تمہیں آزمائیں گے کبھی بھوک سے، کبھی خوف سے، کبھی بھوک سے، کبھی جانوں مالوں اور پھلوں کی کمی سے، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو. کیا فرمایا جا رہا ہے کہ ہم تمہارا امتحان لیں گے، تمہیں آزمائش میں ڈالیں گے. کبھی بھوک سے، جس کو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ روزہ 16 گھنٹے 15 گھنٹے آپ کو صرف اور صرف اللہ کے نام پر بھوکا اور پیاسا رہنا ہے، یہ آپ کی آزمائش ہے. کبھی خوف سے، وہ خوف کیا ہے؟ وہ خوف یہ ہے کہ جب آپ کے دل میں خوف خداوندی ہوگا، خوف خدا ہوگا، تو آپ دنیا کی ان لوازمات کو چھوڑ دیں گے جن کے لیے آپ کا دل اور آپ کا نفس بے چین ہو رہا ہے، مچ رہا ہے. یہ خوف ہے، یہ آپ کا امتحان ہے کہ آپ وہ اپنی پسندیدہ چیز کو چھوڑ رہے ہیں صرف خوف الہی کے لیے. پھر جانوں کے نقصان سے، مالوں کے نقصان سے، پھلوں کے نقصان سے، تو یہ سب آپ دیکھتے ہیں، آندھی آ گئی، پیڑ ٹوٹ گئے، پھل گر گئے، وبائی مرض چل گیا، لاکھوں آدمی، ہزاروں آدمی ختم ہو گئے اس مرض میں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں کسی بھی طریقے سے ہم تمہیں آزمائش میں ڈالیں گے، کسی بھی طریقے سے تمہارا امتحان لیا جائے گا، لیکن صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو. وہ خوشخبری کیا ہے کہ اگر آپ نے مصیبت میں، تکلیف میں صبر کر لیا اور صرف آپ نے یہ سوچ کر کہ اللہ کی مرضی کے آگے آپ نے سر جھکا دیا، تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بہترین اجر دے گا، بہترین صلہ دے گا. اور وہ بہترین اجر اور وہ بہترین صلہ جس کو ہم آج جنت یا بہشت کہتے ہیں، وہ آپ کے لیے. کیونکہ ایک قول یہ ہے کہ مومن کے لیے دنیا مصیبت زدہ ہے، یہاں مصیبت گاہ ہے. مومن کے لیے دنیا، مومن کے لیے اس کا ٹھکانہ جنت ہے، جہاں صرف آرام اور آسائش ہے. تو یہ کربلا واقعہ، کربلا سے منسلک ہے یہ محفل. اور کل جو گفتگو ہوئی تھی وہ یہاں پہ ختم ہوئی تھی کہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام پاک کے قاصد بن کر کوفہ تشریف لے گئے. اب حضرت مسلم بن عقیل کوفہ میں تشریف فرما ہے، اور کوفیوں سے آپ کے گفتگو ہو رہی ہے، اور کوفیوں نے وہ خطوط لکھے تھے امام پاک کو، اور اس خطوط کے بعد آپ نے ان کو قاصد بنا کر بھیجا تھا. تو آپ نے دیکھا کہ کوفیوں نے جو خط لکھے تھے وہ اپنے قول پر ابھی تک قائم ہیں. چنانچہ حضرت امام پاک کے نام پر، حضرت مسلم کے دست حق پرست پر تقریباً 12,000 کوفیوں نے بیعت کی. امام پاک کے نام پر، حضرت مسلم کے ہاتھ پر تقریباً 12,000 کوفیوں نے بیعت کی. اور کوفے کی جامع مسجد میں حضرت مسلم نے امامت فرمائی. تقریباً پورا کوفہ اس بات پہ رضامند تھا کہ امام پاک یہاں تشریف لائیں اور ہمیں یزید کے فسق و فجر سے اور اس کی غیر شرعی باتوں سے اور اس کے ظلم سے نجات دلا دیں. جب حضرت مسلم نے یہ دیکھا کہ لوگوں نے بیعت کر لی ہے اور لوگ امام پاک کے منتظر ہیں اور بڑی شدت سے منتظر ہیں، تو آپ نے امام پاک کی بارگاہ میں عریضہ حاضر کیا کہ حضرت یہاں کے حالات میں نے دیکھے ہیں، لوگ بہت بے چینی سے آپ کا انتظار کر رہے ہیں اور یزید سے پناہ چاہتے ہیں، یزید سے چھٹکارا چاہتے ہیں، آپ جلد تشریف لے آئیں. چند لوگ کوفے میں تھے جنہوں نے بیعت نہیں کی تھی، اور ان کو آپ کہہ لیجئے کہ وہ یزید کے جاسوس تھے. تو جب انہوں نے یہ دیکھا کہ تقریباً پورا کوفہ امام پاک کے نام پر بیعت کر چکا ہے حضرت مسلم کے ہاتھ پر، تو وہ راتی راتا وہاں سے نکلے اور یزید کے دربار تک پہنچ گئے. یزید کے دربار میں انہوں نے اس بات کی اطلاع دی. بہت بے چین ہوا یزید، بہت پریشان ہوا کہ ہمارا تو سب کیا دھرا بیکار ہو گیا، لوگ امام پاک کے ہاتھ پر بیعت کر چکے ہیں، ہماری حکومت کا کیا ہوگا، ہماری بادشاہت کا کیا ہوگا.
تو اس کے درباریوں میں ایک شخص یہودی تھا جس کا نام تھا سرجون، اور وہ اس کے مشورے میں شامل ہوتا تھا. تو سرجون سے اس نے مشورہ کیا تو اس نے کہا کہ اس میں پریشان ہونے کی کیا بات ہے. یہودی ہے دیکھیے، وہ کہتا ہے اس میں پریشان ہونے کی کیا بات ہے، پریشان مت ہوئیے. یہ کوفی جو ہیں یہ موم کی ناک کی طرح ہیں، جدھر چاہیے گا موڑ دیجئے. موم کی ناک، جدھر چاہیے موڑ دیجئے. تو یزید نے کہا میں تمہاری بات کو نہیں سمجھا. تو اس نے کہا دولت پہ بک جائیں گے. یہ کوفیوں کا مزاج ہے، یہ دولت پہ بک جائیں گے اور یہ بیعت کو توڑ دیں گے اور یہ آپ کے ساتھ آ جائیں گے. تو اس زمانے میں کوفے کے گورنر تھے نعمان بن بشیر. تو نعمان بن بشیر سے تو یہ امید نہیں تھی کہ وہ امام پاک کی مخالفت میں یزید کے حکم کو مان لیتے. تو یزید نے یہ کہا کہ نعمان سے تو یہ امید نہیں ہے. تو اس سرجون نے یہ مشورہ دیا کہ اس وقت بصرہ کا گورنر جو ہے وہ ابن زیاد ہے، اور ابن زیاد تمہارا پورا کام کر دے گا جیسے تم چاہتے ہو. تو فوراً ہی ایک تیز رفتار قاصد ابن زیاد کے پاس بھیجا گیا کہ تم راتی راتہ کوفہ پہنچ جاؤ. چنانچہ وہ پہنچ گیا. تو اس نے حضرت نعمان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ تم نے یہ کیسے سوچ لیا کہ میں یزید کی ایما پر، اہل بیت پر ظلم کروں گا، اولاد رسول پر ظلم کروں گا، اور اگر میں نے ظلم کیا تو کل قیامت کے دن اپنے آقا کو کیا منہ دکھاؤں گا، ان کے سامنے کیا منہ لے کے جاؤں گا. تو یہ پہلے سے پلاننگ تھی. تو نعمان بن بشیر کو راتی راتہ معزول کر دیا گیا، یعنی سسپینڈ، ہٹا دیے گئے گورنری سے، اور ابن زیاد کوفے کا گورنر ہو گیا. اور یزید یہی چاہتا تھا. تو جب ابن زیاد ہوا تو جب دربار لگا اگلے دن، تو جب رات تک شام تک نعمان ہے گورنر، اور جب صبح ہوتی ہے اور دربار سجتا ہے تو ابن زیاد بحیثیت گورنر وہاں موجود ہے. اور کوفے والوں کو اس نے اکٹھا کیا. پہلے اس نے ڈرایا، دھمکایا، پھر دولت کی لالچ دیا. پھر اس کے بعد وہ لوگ جو حضرت امام پاک کی خدمت میں خط بھیجنے والوں میں پیش تھے، وہ حضرات اس روز دربار میں یہ تقریر کر رہے تھے کہ یزید امیر المومنین ہے، یزید کی بیعت ضروری ہے، امام پاک کی بیعت ضروری نہیں ہے، امام پاک کو چھوڑ کر یزید کے ہاتھ میں بیعت کر لو. یہ وہ کوفی. تو کوفیانہ مزاج یہ ہے کہ کوئی بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا شخص اگر دولت، ثروت اور عہدے کی لالچ میں حق کو چھوڑ دیتا ہے تو وہ ذہنی طور پر کوفی ہے. کوفیانہ مزاج اسی کو کہتے ہیں کہ اپنے ایمان کو بیچ دے حق بات کے لیے. آپ سمجھ لیجئے گا کہ اگر کوئی آدمی چند پیسوں کے لیے، چھوٹے سے عہدے کے لیے، چھوٹے سے منصب کے لیے حق کو چھوڑ کر باطل کا ساتھ دے تو وہ حسینی نہیں ہے، وہ یزیدی ہے، وہ کوفی ہے. چنانچہ اب جامع مسجد کا یہ حال تھا کہ جب حضرت مسلم بن عقیل امامت کے بعد تشریف فرما ہوتے تھے تو پورا کوفہ اکٹھا ہو جاتا تھا آپ کے وعظ اور نصیحت کو سننے کے لیے. لیکن ان تقریروں کے بعد عالم یہ ہوا کہ لوگ نماز پڑھتے تھے اور فوراً مسجد سے چلے جاتے تھے. اب حضرت مسلم کو یہ بے چینی ہوئی کہ میں امام پاک کی بارگاہ میں یہ خط بھیج چکا ہوں کہ تشریف لائیے، قاصد ابھی راستے میں ہوگا، پہنچا نہیں ہوگا، کوفے کے حالات یہ ہو گئے ہیں، اب میں کس صورت میں منع کروں امام پاک کو کہ آپ تشریف لائیے. پھر یہی ابن زیاد نے جن صحابی کے گھر میں حضرت مسلم بن عقیل قیام فرما تھے، ان کا نام مختار تھا، مختار کو بے پناہ بری سزا دے کر حضرت مسلم کو گرفتار کر دیا اور آپ کو دربار میں پیش کیا گیا، اور آپ سے وہی بات کی گئی جو وہ امام حسین سے چاہتا تھا، یعنی بیعت. آپ نے انکار فرما دیا. نتیجہ کیا ہوا کہ چاروں طرف سے ابن زیاد کی فوجوں نے آپ کو گھیر دیا اور قلعے کی چھت پر آپ کو لے گئے اور آپ کے جسم اقدس پر تیروں اور تلواروں کی بوچھار کر دی. لیکن سردار بطحہ کا پوتا ہے ابو طالب کا،
عقیل کا بیٹا ہے، علی کا بھتیجا ہے، ہاشمی خون ہے رگوں میں، ید اللہی جذبہ ہے، مقابلہ کر رہا ہے تنے تنہا قلعے کی چھت پر۔ جب یہ دیکھا کہ یہ ہاشمی شیر ہے، قابو میں نہیں آئے گا، تو چاروں طرف سے گھیر لیا اور بے تعداد برچھی اور سنا اور تلواریں آپ کے اوپر چلی۔ اور پھر نتیجہ یہ ہوا کہ ایک وفادار عاشق اہل بیت کے اوپر جان نثار کر دینے والا انسان، اس نے اپنے سر اقدس کا تحفہ امام پاک کے قدموں میں نچھاور کر دیا۔ تن اقدس سے سر جدا کر دیا گیا اور آپ کے سر مبارک اور تن اقدس کو قلعے سے نیچے سڑک پر ڈال دیا گیا۔ پھر کچھ دن کے بعد اٹھا کر وہ جنگل میں ڈال دیا گیا، اور ایک عاشق نے امام پاک کے قدموں پر اپنا سر پیش کر دیا، اور یہ مارکہ کربلا کا پہلا شہید ہے۔ اب مارکہ کربلا شروع ہو گیا ہے۔ یہ مسلم بن عقیل کی شخصیت کربلا کے واقعے میں، کربلا کی تاریخ میں، کربلا کی جنگ میں پہلے شہید ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔